موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب. اس وقت جوڈیشل کمپلیکس کے بالکل سامنے ہم موجود ہیں. عمران خان صاحب کے درخواست ضمانت پر سماعت ایک دفعہ پھر 14 تاریخ تک ملتوی ہو چکی ہے. سر یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اپنے سرٹیفکیٹ سوچتے رہیں گے وہ کلا؟ دیکھیں سرٹیفکیٹ اس میں دیا ہوا ہے. یہ کسی قانون کے تابع اپلیکیشن نہیں تھی. ان کا مقصد صرف ڈیلے کرنا تھا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعرات کو سیٹرڈے کو جب یہ کیس لگا تو کس بات پہ انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا؟ صرف اس بات پہ کہ میں منڈے کو یہ فیصلہ کروں گا. 2.5 گھنٹے سوتے رہے. یہ آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے. ضمانت دینا یا نہ دینا یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہوتا ہے. کیپنگ ان ویو دی کنٹینٹس آف دی FIR. یہ میکسیمم 2 سال کا بیلیبل افینس ہے. قابل ضمانت جرم میں ایز اے میٹر آف رائٹ بیل ہوا کرتی ہے, ضمانت ملا کرتی ہے. لیکن انہوں نے اس تاریخ کو کہا کہ میں منڈے کو سنوں گا. پچھلے منڈے کو جب ہم آئے تو پتہ چلا چھٹی پہ چلے گئے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ جمعرات کو آ جائیں گے. جمعرات کو درخواست لگائی, وہ چھٹی پہ چلے گئے. پھر پتہ چلا کہ یہ ہفتے کے دن چھٹی پہ نہیں ہے, تو بیچ میں فرائیڈے کو آ گئے اور ہفتے کو پھر چھٹی کر لی. اور آج کے لیے وہ ایک صرف مسلینیس اپلیکیشن انہوں نے فریولس درخواست جمع کی. روک لیں یہ درخواست صرف اس لیے دی ہے, اس کو دیجیے گا سارے اطراف میں دیکھیے. یہ درخواست صرف اس لیے دی ہے کہ تاکہ کسی طریقے سے یہ آج کیس بحث سے سماعت میں نہ جا سکے اور وہ سماعت ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس طرح جج صاحب نے بغیر اپنا مائنڈ اپلائی کیے انہوں نے درخواست سے سماعت ایڈجن کر دی اور 14 تاریخ رکھ دی. دیکھیں بیل بیفور اریسٹ کا معاملہ الگ ہوتا ہے, اور میں نے کورٹ کو کہا بھی تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ بیل بیفور اریسٹ اور آفٹر اریسٹ اکٹھے سنی جائے تو پھر ہمیں ایڈ انٹرم بیل دے دو, ہمیں بھی رہا کر دو, اس کے ایڈ پار کر دو, اور اس کے بعد پھر جب چاہیں سنیں. 6 مہینے نہ سنو, 4 مہینے نہ سنیں. جب کسی انسان کی لائف اینڈ لبرٹی کا سوال ہوتا ہے تو بنیادی حق ہے اس کو فوری طور پر اس کے کیس کا فیصلہ کیا جائے. اور اگر ڈیلے کریں گے بس کرو, کل آپ کو ضمانت ملتی ہے, ہمیں ضمانت کل ملتی ہے, تو جتنے دن ہم جیل میں رہے اس کا کون حساب دے گا؟ اسی طرح جس طرح جسٹس عامر فاروق کو ہم نے کہا تھا کہ آج ہمارا کیس سن لیں, اس لیے کہ یہ فیصلہ مایوں دلاور کا نہ صرف غلط ہے, انلیگل ہے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے, تعصب پہ مبنی ہے. تو انہوں نے کہا میں 4 دن میں فیصلہ کروں گا. 4 دن کے بجائے 25 دن لگائے فیصلہ کرنے میں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ سائفر کیس میں اس جج صاحب نے سائفر کیس میں بغیر عمران خان کو پروڈیوس کیے انڈیٹڈ آرڈر کر دیا کہ جناب اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھ دو. یہ ان کا غیر قانونی عمل تھا, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہے. اور اسی طرح یہ غیر قانونی عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگ, مقتدر طبقے, قوتیں وہ پریشر اڈاپٹ کرتی ہیں اور ادارے ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارے منصف جسٹس کو کمپرومائز کرتے ہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ صرف عدالت بے بس اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اس طرح کے آرڈر کرتی ہے, اور انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ آج اسی طرح ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی اور کیس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو شاید القادر یونیورسٹی کیس میں بھی ڈال دیا گیا یا ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں سے اگر معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ خان صاحب کا کوئی ایسی اطلاع وکلاء کو دی گئی جیسے سائفر میں نہیں دی گئی تھی؟ تو دیکھیں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اس دن بھی جس دن ضمانت ہماری ہوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے, اس دن انڈیٹڈ ایک گروپکار میڈیا میں آ گئی, سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں آ گئی. اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈسکلوز کرتے ہیں؟ اور یہ اس وقت آئی جس وقت ان کا ضمانت کا آرڈر آیا, اسی وقت ہوگی. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ 16 تاریخ کا آرڈر تھا. تو اسی طرح کی اگر کوئی کارروائی ان کا مقصد ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے جیسے عامر فاروق صاحب نے ڈیلے کیا, اس کا مطلب ہے یہ جج صاحب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کو اور اس پراسیکیوشن کو اور اس سرکار کو کہ کسی طریقے سے کسی اور مقدمے میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ میں ضمانت جب دوں تو وہ باہر نہ آ سکے. یہ ایک طرح کی فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری تو ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. بڑا ابہام ہے. خان صاحب کتنی جلدی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں قانون کا مطابق جب 5 تاریخ کو ان کو گرفتار کیا اس وقت وہ تمام کیسز میں ضمانت میں تھے. ان پرنسپل اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا جس دن اس کیس میں ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا. لیکن یہ ہیلے بہانے, یہ مختلف غیر قانونی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جانا آج بھی یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے. جب ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا تو آپ نے جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر کیسے کر دیا؟ یہ ان کا غیر قانونی فیصلہ ہے. ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق, آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے, کون اس کو چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. میری نظر میں تو آج اگر ضمانت یہ 14 کو ہوتی ہے تو اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے. لیکن یہ طریقہ واردات ہے ہمارے پراسیکیوشن کا, ہماری سرکار کا, ہمارے ان لوگوں کا جو عمران خان کو ہر حال میں جیل رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے وہ ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ باہر آئے گا, وہ الیکشن ریلیز کو وہ تقریریں کرے گا. تو یہ جو بونے قسم کے سیاستدان ہیں جو من پسند ہیں, جو ان کے بڑی آنکھ کا تارا ہیں اسٹیبلشمنٹ کا,
وہ نظر بھی نہیں آئیں گے وہ بونے سیاستدان. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھو, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, ان کے کسی لیڈر کو باہر نہ آنے دو, ان کو نامعلوم لوگ اٹھا کے لے جائیں یا ان کو کسی مقدمے میں ڈال دیں تاکہ وہ ان کی پارٹی نظر نہ آئے. لیکن ان کو نظر آنا چاہیے. گلگت بلتستان کا اسٹور کا رزلٹ آپ نے ابھی دیکھ لیا, پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری مشینری, فورس, پولیس انوالو تھی اس میں کہ جناب نہیں پی ٹی آئی کو ہرانا ہے. لیکن غالب پہ حملہ ہوا, قاتلانہ حملہ, وہ بھی آپ نے دیکھا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ نہیں جیت سکے. عوام کے دلوں میں ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے, اور یہ طریقہ کار اگر کنٹینیو رکھیں گے تو اس میں محبتیں نہیں پیدا ہوتی, نفرتیں مزید پھیلیں گی. کل انڈیا کو دیکھو کتنی بڑی کامیابی حاصل کی, اس کے مقابلے میں ہم اندرونی اختلافات بھلا کر کیا ہم اپنے ملک, قوم اور 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچیں گے؟ اور اگر نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے اداروں کی, ہمارے مقتدر طبقوں کی اور سو کارڈ سیاسی اور جمہوری طاقتیں کہنے والے لوگوں کی یہ چھوٹی سوچ اور کمزوری ہوگی جب وہ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کے پیچھے اور عمران خان کی دشمنی میں پورے 24-25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کر دیا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.